آج کی تقریب جو یہاں پر جس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ جاسمین فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہے، جس کے لیے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے. تو اس کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، تو باقی باتیں بعد میں ہوں گی. جی میں اس کے لیے گزارش کروں گا حافظ قدیر احمد صاحب سے کہ وہ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو. اس کا باقاعدہ آغاز تو کر دیا گیا ہے اس نیک کام کا. تو آج جو آپ دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں تو یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ اس کا ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا ہے جس کی اطلاع کمیونٹی اور آپ افراد کو، کیونکہ آپ تمام ذمہ داران ہیں کمیونٹی کے، تو یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد اور یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو ایڈوائزری بورڈ اس کا بنایا گیا ہے اس کی اطلاع دینی ہے. جو دوست اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اس جاسمین فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کریں گے والنٹیئرلی، اور جو بھی اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، جو بھی یہ فاؤنڈیشن یہ سب کی ہے، کیونکہ یہ ایک نیک مقصد ہے، راہ اللہ ہے. اس میں آپ تمام دوست، یہ آپ سب کی یہ فاؤنڈیشن ہے، اور جو بھی والنٹیئرلی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ جانی ہے، مالی ہے، ٹائم دے سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے. اور فاؤنڈیشن کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں یا جاسمین فاؤنڈیشن کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، کارگر بنایا جا سکتا ہے، اور مفید طریقے سے کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. سینئر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. جی حافظ قدیر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. اس کے بعد ملک شہزاد صاحب ہیں جن کو سوشل میڈیا کے لیے جن کا انتخاب کیا گیا ہے. جی ملک شہزاد صاحب. ان کے بعد ابو بکر بٹ صاحب ہیں، ان کا بھی جو انتخاب ہے سوشل میڈیا کے لیے کیا گیا ہے. اور جاسمین فاؤنڈیشن کے لیے جو اس کا بورڈ بنا ہے اس کے چیئرمین جو ہیں اس کے لیے علی لشاری صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے. اور اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے وحید احمد صاحب ہیں. جی وحید صاحب. جی اس کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے لیے ظفر چودھری صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے. ان کے بعد اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے محمد آصف بٹ صاحب، جو اس کی صدارت اس فاؤنڈیشن کی کریں گے، اور پریزیڈنٹ اینڈ فرانس سیکرٹری پریزیڈنٹ ہیں. جی. اور اس جاسمین فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں سعید احمد شیخ صاحب، جو اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا ہے جس میں عارف کسانہ صاحب ہیں. ایڈوائزری بورڈ میں رحمت علی صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، مسعود منہاج صاحب ہیں، جمیل حسن صاحب ہیں، خواجہ مقصود صاحب ہیں، فشاہد صاحب ہیں، عمران کھوکھر صاحب ہیں، افضال نقوی صاحب ہیں، ناصر نواز صاحب ہیں، اور احسن بٹ صاحب ہیں. احسان بٹ. جی. اور اس کے علاوہ یہ سعید شیخ صاحب کی طرف سے، اور یہ جو بورڈ بنایا گیا ہے یا جو ان کی باڈی ہے، یہ ان کی طرف سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے. اس میں ہر وہ پاکستانی جو یہاں پہ اوورسیز سویڈن میں رہتا ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے، اس کا بورڈ میں آ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کر سکتا ہے کہ وہ جاسمین فاؤنڈیشن کے ساتھ کس طریقے سے جڑنا چاہتا ہے.
اور یہ اوپن ہے, یہ سب کے لیے کھلی ہے. آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے جو ایگزیکٹو ممبران ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بورڈ ممبران سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم سب کا شکریہ, اپنا قیمتی ٹائم نکال کے تشریف لائے, اور امید ہے کہ ہم سب مل کے ہمارے ساتھ کام کریں گے. اس فاؤنڈیشن کا جو مقصد, مین مقصد ہے, جو بیٹھے بیٹھے کافی سالوں سے میرے دل میں تھا کہ کچھ اچھا کیا جائے. تو شیخ صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, تو بات کرتے کرتے ہمارا انہوں نے کہا یار میرا بھی پلان ہے. تو ہم نے اس کی بنیاد اسی دن ہی رکھ دی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے باقاعدہ ایک میٹنگ کی جس پہ کچھ دوست موجود تھے اور کچھ نہیں تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان میں معذور بچے ہیں, جو نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ ان کی ہیلپ کرتا ہے کوئی ایسا چیز ہونی چاہیے جو. اس کے علاوہ میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آپ لوگ تشریف لائے. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں آپ لوگوں سے کسی چیز کی ہیلپ ہو, ضرورت ہوگی تو ہم آپ سے رابطہ. تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم سب کو, اور سب کو شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر. جیسے کہ بٹ صاحب نے اور خواجہ اپنا بھٹا صاحب نے یہ پہلے آپ کو آگاہ کر دیا, اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دی ہے. تو اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز جو میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کا دست بازو بنیں. ہم کوشش کریں کہ جو مزدور بچے ہیں ان کی مدد کر سکیں, اور اس کی کوشش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو آپ یہاں پر ٹیبل پر اس کمرے میں یا کسی کے ساتھ بھی میل کے تھرو کر سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے یہ کریں گے کہ یہاں سے باہر جانے کے بعد نیگیٹو بات کریں گے, وہ جیسے کہ ہم میں اکثر سنتا ہوں یار فلانے, یار وہ کتنے, یار فلانے بندے میں جاننا, اور چھاڑی یار مجھے پتہ ہے. میں اس طرح کی ایسے باتیں اکثر سنتا آیا ہوں یہ تقریباً 30 سال سے اسٹوڈنٹ میں. تو میں سمجھتی جتنی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں, بجائے آدمی کے آدمی ترقی کر سکے یا آدمی کسی کے لیے بہتر کام کر سکے, وہ خود بھی پیچھے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے. تو ان دا شارٹ یہی ہے کہ میری ریکویسٹ ہے صاحب سے کہ آپ ہمارا دستے بازو بنیں, اور جو ہماری مشاورتی کمیٹی کا ابھی یہ بھٹا صاحب نے جیسے یہ بتایا ہے, تو یہ آپ کے سامنے یہ پیپر بھی پڑا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو مشاورتی کمیٹی میں جائیں گے, تو دوسرے وہ ہمارے گیسٹ بھی ہیں, تو سب آ کر یہاں پر 2 منٹ کی بات بھی کریں گے, یہ واٹس اپ کریں, ٹھیک ہے. لیکن شیخ صاحب میں اس کو بڑھاتا چلوں, آپ پلیز جتنے بھی دوست ہیں تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ جاسمین فاؤنڈیشن کے بارے میں, کہ ابھی تک آپ نے کیا اس کے بارے میں انیشیٹو لیا ہے, اور کہاں پہ یہ پہلا پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے, کتنی لاگت سے ہے, اور وہ کس مراحل میں ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں. تھینک یو. ابھی جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں شروع ہوگا, اور ابھی اس کی جو پیمائش اور اس کی جو فاؤنڈیشن گراؤنڈ فاؤنڈیشن کا کام جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنا ود ان ایئر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر یہ کہ 2022 میں وہاں پر باقاعدہ سے یہ بچوں کی کیئر کا سسٹم شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ پروسیجر میں ہے, اور اس کا اسٹیمیٹری کاسٹ جو ہے وہ 8 سے 10 کروڑ روپیہ ہے. تو ہو سکتا ہے اس سے بڑھ بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ پروگرام جو ہے نا جس طرح سے یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ویری ہائیلی. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد یہ بٹ صاحب نے ڈونیٹ کی ہے جگہ گجرانوالہ سے, اور اس طرح سے آزاد کشمیر سے یہ چور صاحب ہیں, تو ملتان سے بھی ہیں وہ اپنا ملتانی صاحب ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ پھیلتا جائے گا, اور یہ میں اسی لیے یہ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دستے بازو بنے, تاکہ جو معذور بچے ہیں نا, جو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ان کی مدد اچھے طریقے سے کی جا سکے. جی بہت شکریہ. جی بہت جیسا کہ آپ تمام مہمان کو یہ پتہ ہے اس چیز کا کہ شیخ سعید صاحب نے یہ جو پروگرام سٹارٹ کیا ہے, سب سے پہلے تو ان کو ہم دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے کام کے لیے چوز کیا جو ہمارے ملک میں جو لوگ بچے ہیں, اسپیشلی یہ بچوں کے لیے, وہ ماں باپ کے لیے بھی
علاقے کے لیے بھی, محلے کے لیے بھی ایک بوجھ کی حیثیت ہوتے ہیں. جن کے گھر میں خدا نہ کرے یہ ایسی آفت ہو یا ایسا اب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے, ان کے گھر میں ایک قسم کی قیامت ہوتی ہے. تو میں نے ٹیلی فون کو ان کو 2-3 اسٹوریاں سنائی تھی, کیونکہ پاکستان میں ایز اے ہوم ٹیوٹر بھی تھا. تو میں نے 2-3 فیملیاں دیکھیں, تو جس کی وجہ سے میں نے ان کا پہلے دن سے میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ تعالی A to Z جتنا بھی پروگرام ہوگا, جیسے بھی ہم اس کو بلڈ اپ کریں گے, میں اپنی تمام تر انرجیٹک کیپیبلٹیز, جو بھی میرے اندر صلاحیتیں ہیں, جو بھی اکنومیکلی میں آپ کی ہر لحاظ سے سپورٹ کروں گا. یاسمین فنڈ فلائی ادارہ بنایا یہاں پر سویڈن پہ, اور اس کی اشد ضرورت تھی یہاں پر, تاکہ یہاں دوسری تنظیمیں آ کر یہاں پہ پیسے کافی لے جاتی ہیں. تو یہ ایک اسٹاک ہوم کی جو فلائی تنظیم ہے, تو یہ ہمیں سب کو مل کے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے کامیاب ہو. انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں, جیسے بھی ہمیں یہ سعید صاحب, آصف صاحب جیسے ہمیں جو بھی کام دیں گے انشاءاللہ تعالی میں ان کے پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ. تو اچھا پرپز, ہم چونکہ لاسٹ ٹائم بھی تھے ادھر, اور یہ کہ اللہ پاک انہیں توفیق دے, اور صرف یہ جو ہے مکہ یاسمین مکہ یہ ان چونکہ یہ جتنی بھی آرگنائزیشن سب کام کر رہی ہیں, سب کے کہہ رہے ہیں کہ سب کے اچھے ہیں طریقے, صرف یہ کہ پرپز ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال سے جہاں تک ہو سکے سب کی سپورٹ کرنی چاہیے, جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو بہتر سمجھتا ہے جس کو اس کو زیادہ سپورٹ کرے. یہ چونکہ بالکل سٹارٹ ہے, تو کسی چیز کو رننگ میں آنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ دھکا چاہیے ہوتا ہے. شیخ صاحب کو, بٹ صاحب کو اور تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں استقامت کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیاب کرے. 2-3 منٹ میں صرف شارٹ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. یہ بہت اچھا مقصد ہے, ظاہر آپ لوگوں نے اس کی فیزیبلٹی ضرور تیار کی ہوگی. تو جب آپ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جہاں بھی, تو پہلے اس کی آپ فیزیبلٹی بنائیں گے اس کی بلڈنگ میں, اس کے بعد جب اسکول بنے گا اس کے رننگ ایکسپینڈیچر کتنے ہوں گے, آپ کا جو سٹاف وہاں پہ ہوگا, جو اسٹوڈنٹس آئیں گے, یہ ساری کی ساری فیزیبلٹی آپ ضرور تیار کرنے کے بعد کریں, کیونکہ آپ کا جذبہ سلامت رہے. لیکن یہ جذبہ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے, نہیں ہو. تو یہاں پہ یا پاکستان میں اخوت کی طرف سے آپ کو جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی وہ اوپنلی انشاءاللہ ہم دیں گے یہاں بھی, اور ہمیں ہمارا اخوت کا پلیٹ فارم بھی آپ کے لیے حاضر ہے. ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پہ کوئی کلیش آف انٹرسٹ ہے. ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا, اگر آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, دوسرا کر رہا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. یہ چیزیں الحمدللہ بہت اچھی ہیں. اس میں جہاں جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی, میری ذاتی طور پہ اور یا پاکستان میں نے پہلے بھی کہا کہ اخوت کے ان کے آلریڈی کئی اس طرح سے پروجیکٹس چل رہے ہیں, تو جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی, اور آپ نیکسٹ ٹائم اگر آپ لوگ جائیں تو میں آپ کو چند ایک ایسے ریکمینڈ کروں گا ادارے, سیالکوٹ میں, گجرانوالے, لاہور میں, اس کو آپ دیکھ کے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ماشاءاللہ جی, میں تو پچھلی دفعہ بھی حاضر تھا, اور اس وقت بھی شیخ صاحب کو, بٹ صاحب کو, سب دوستوں کو مبارکباد دی, اور آج بھی میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو سب کو مبارکباد. اور ماشاءاللہ, اور یہ بہت اچھا جناب بنا ہے ماشاءاللہ. صحیح بات ہے, جس کی اس دن ڈسکس ہو رہی تھی, لیکن ماشاءاللہ مجھے تو بہت پسند آیا ہے. صحیح ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. جس طرح آپ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے, ہم پوری اپنی بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ کے ساتھ چلیں, تو انشاءاللہ ہر لحاظ سے چلیں گے. فشاد شاہ نام ہے میرا. لاسٹ ٹائم جب شیخ سعید صاحب نے جسپین فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا تو آنیسٹلی دلی خوشی ہوئی کہ جس طرح سے ہم لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس سے بڑا جذبہ کوئی ہو نہیں سکتا. اسی طرح سے آصف بٹ صاحب ہیں ماشاءاللہ, کچھ اور جو دوست باقی بھی اس کارواں کا حصہ بنے, ان سب کو میں اگین مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی کامیابی آپ کی یہی ہے کہ آج کمیونٹی کے میکسیمم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ لوگ ایسے ساتھ نہیں ہیں, یہ میرا خیال ہے ہر ایک لحاظ سے آپ کی مدد کریں گے, آپ کے بازو بنیں گے. اور ان اسپیشل چلڈرنس کے لیے یہ کوئی شخص کسی پہ کوئی احسان نہیں کرنے جا رہا, وہ اپنے حصے کا جو وہ کر سکتا ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اور میں جتنی بھی میری اگر کوئی ذمہ داری لگائی جاتی ہے شیخ صاحب کی طرف سے, آپ کی ایڈوائزری کمیٹی کی طرف سے, بورڈ کی طرف سے,
میں ہمیشہ حاضر ہوں، اور جہاں پہ آپ کہیں گے، جس حوالے سے کہیں گے، انشاءاللہ میں آپ جو بھی مجھ سے بن پڑا وہ میں ضرور کروں گا. ونس اگین بہت بہت مبارک ہو پوری ٹیم کو، جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی دی تھی. اور یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو شروعات ہوئی ہے اس کی. تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ سویڈن میں رجسٹر ہو رہا ہے. تو میری ایک سجیشن ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پیش کریں، پروفیشنل طریقے سے اس کو چلائیں، کہ آپ اس کو سویڈش آرگنائزیشنیں ہیں بہت، جس پہ میں بھی ہیلپ کر سکتا ہوں آگے فیوچر میں جا کے. تو جب آپ پروفیشنل طریقے سے کام کریں گے نا تو وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ آلریڈی سویڈن میں رجسٹرڈ ہے. تو یہی ہے کہ اچھا کام کریں. ابھی تو شروعات ہے، جب آپ پورا پلان آگے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ پوری ہیلپ کریں گے. تو میرے لیے جو بھی خدمت ہوگی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بہرحال بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. Jag vill tacka alla som är här och stort grattis till Sheikh Sabah Barsam som började med det här. Jag har tidigare funderat på att det finns i Pakistan speciellt ett stort behov av sådana organisationer som hjälper barn med speciella behov och familjer som behöver liksom stöd. Och det är jätteviktigt att vi nu har möjlighet att skapa möjlighet för de familjerna och barnen, utsatta barnen, och få dem att gå vidare med sina diagnoser och på så sätt som Jasmine Foundation kommer vara hjälpbart. Så att mitt syfte med den här organisationen är att nå ut till så många familjer som behöver hjälp med deras barn som har speciella behov i Pakistan. Återigen, stort lycka till och tack för att jag fick komma hit. Tack. السلام علیکم. حافظ سجاد احمد نام ہے میرا. تو باقی یہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، بلکہ شروع ہو چکی ہے یہ جاسمین فاؤنڈیشن، اس کے لیے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم سب سے تعاون کیا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ اس سے تعاون کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. ہم 3-4 دوست تھے، بیٹھے ہوئے تھے، شیخ صاحب تھے، میں تھا، بٹ صاحب تھے. تو اسی طریقے سے شیخ صاحب نے بات شروع کی کہ پاکستان میں جو چائلڈ ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اس کے ساتھ نفسیاتی جو ہے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میرے دل کو بھی یہ بات لگی، کیونکہ میں یہاں پہ ایز اے ٹرانسلیٹر بھی کام کرتا ہوں. اکثر مجھے جانا ہوتا ہے، میں ان کے بچوں کے ساتھ ٹرانسلیشن کرتا ہوں. تو یہاں پہ سویڈش گورنمنٹ نے ایسے جو بچے ہیں ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں. والدین کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بالکل ایسے نہیں تھے. تو شیخ صاحب نے کہا جی میں سیال کوٹ میں، بٹ صاحب نے کہا گجران لے، میں نے کہا جی میں آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں. تو میری بھی جگہ ہے، پلاٹ ہے، وراثتی جگہ ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو ڈونیٹ کروں گا اگر آپ وہ سلسلہ وہاں پہ شروع کرنا چاہیں گے. انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا. میں نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ دوستوں سے یہی گزارش کرنی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس طریقے سے بھی ہیں، یہاں پہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کرم نوازی ہے. نہ تو بچوں کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ان کو میڈیکل کیسے ملے گا، نہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کیسے ملے گی. لیکن ہمارا ملک جو ہے، خاص کر پاکستان میں شہروں میں پھر کوئی سلسلے ہیں، جو گاؤں ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ بالکل نہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے جہاں بھی ہیں، جس طریقے سے بھی ہیں. یہاں پہ ہم بوڑھے ہوں گے، ہمیں میڈیکل بھی ملے گا، پینشن بھی ملے گی. لیکن پاکستان میں اگر ہم کچھ کر جائیں اپنے بچوں کے لیے، جو ہمارے ٹھیک ہے وہ ہمارے مطلب اپنے نہیں ہے، لیکن ہمارے مسائل کو ہوں گے، ہمارے دوست باپ کے یا کسی اور کے ہوں گے، تو ان کے لیے اگر کچھ کر جائیں تو بہت اچھا ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمیں آخرت تک یا قیامت تک ملتا رہے گا. تو آخر میں شکر گزار ہوں کہ آپ سارے دوست آئے.
میں بھی ان کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے تعاون کریں گے. شکریہ. ماشاءاللہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی تشریف آوری کا کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے، اور یہاں پہ ہمیں بہت سارے مفید مشورے ملے ہیں آج کی میٹنگ میں، اور ہوپفلی کہ ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے. اور ہمیں انتظار تھا اس مونوگرام کا، یہ اب آج ہمیں مل گیا ہے. پاکستان میں مختلف چینلز پر اور پاکستان پے ٹی وی پہ پاکستان فلم انڈسٹری کے جتنے بھی اچھے اور ٹاپ ایکٹرز ہیں اور ایکٹریس ہیں وہ ہماری اس چیز کی ریکلام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سوشل میڈیا پہ بھی آئے گا انشاءاللہ. یہی ہماری ذمہ تھا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس فاؤنڈیشن کو اچھے طریقے سے چلائیں گے. آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی نیکخواہش ہمیں ساتھ چاہیے. شکریہ. مبارکباد تو سب لوگوں نے دے دی. آف کورس سب سے اچھا کام ہے، انسانیت کی خدمت ہے اور بیڑا اٹھایا ہے تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. بینگ اے پارٹ آف آئی ٹی، ایک چیز میں کہوں گا کہ جس طرح باقی لوگوں نے بھی کہا کہ تھوڑا آرگنائز کریں. ہم آئی ٹی کے لوگ ہیں، جتنی ہم خدمت کر سکیں ہم کر سکیں گے، لیکن ماشاءاللہ جس طرح کا یہ بنا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ ہماری کوئی خاص خدمات کی ضرورت پڑیں گی. لیکن صرف آئی ٹی پلس کوئی ایڈوائزری تو ہم حاضر ہیں. اور آپ کے جو ایڈوائزری ہمیں ملی، میں نے بہت غور کیا، اور میں آپ کو یہ آپ کے جو اچھے مشورے ہیں، آپ کی جو اچھی خیالات ہیں، ان کی میں توجہ اس بینر پر کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں یہ تو اس میں یہ لکھا ہے ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ فیوچر. یہ آپ اس کو دوبارہ غور سے نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں نا، یہ ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ فیوچر. اور اس بات کو میں پہلے یہ غور کیا تھا، جیسے طلحہ بھائی نے اور دوسرے لوگوں نے مجھے پہلی میٹنگ میں یہ چیز کے بارے میں باور کروایا تھا، تو آئی نوٹڈ دیٹ ویری سیریسلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کی ہیلتھ کا کیئر کرتے ہیں، اس کو آپ ایجوکیشن کرتے ہیں، تو اس کا فیوچر آٹومیٹک بن جاتا ہے. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو معذور بچے ہیں ان کی زندگی کو بہتر کرنا. تو وہ مجھے بھی پتہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں، خصوصاً پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، یا افریقہ کے بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کے اپنے ہی پیسے سے یا اپنی کوششوں سے یا اپنے ہی طریقہ کار سے چلتی ہیں. تو وہ ایک لمبی تعداد ہے، جتنی جہاں بھی جائیں گے آپ کوئی نہ کوئی اس طرح کے خیر کے لوگ مل جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ سویڈن سے، کہ ہم کم از کم یورپ میں ہیں، سویڈن میں ہیں، اور ہم یہاں سے ایک آئیڈیا کریٹ کریں جو کہ ہمارے لیے ٹو بی پراؤڈلی فار آل پاکستانیز ان سویڈن سکے گی، اور بہت سارے مزدور بچوں کا بھی ہم ان کی بہتری بھی کر سکیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو دوسری آرگنائزیشن ہیں وہ بھی اپنے اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک نئے کام کر رہی ہیں. تو اس کا مقصد یہی تھا آج کا جو میرے خیالات تھے، اور آپ کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد تھا. تو اس کے بعد یہ کہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو میں یہاں آپ کی خدمت حاضر